الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 10 ربیع الاول 1443 ہجری، 17 اکتوبر 2021 کو آج بروز اتوار جامع مسجد صدیقیہ چھوٹا میدان ناظم آباد میں ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اکٹھے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے اور یہ نام ہمارے ذہنوں میں جب آتا ہے تو ہمارا ذہن، ہمارا خیال فوراً آج کل کے ماحول میں جھنڈیوں کی طرف، قمقموں کی طرف اور جلوسوں کی طرف، جشن اور میلاد اور عید کی طرف اور جو ہمارے معاشرے میں ایک طوفانی بدتمیزی ان دنوں میں برپا ہوتا ہے ان کی طرف چلا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ ان کاموں کے لیے ہے۔ میلاد منانا، اس کو عید کی حیثیت دینا، جلوس نکالنا، ڈھولک بجانا، ڈانس کرنا، عشق اور محبت کے نعرے لگانا، بس یہی اصل کام ہے جو اس مہینے کے کرنے کے ہیں۔ جیسے رمضان کا نام ہم لیتے ہیں، ذہن کس چیز کی طرف جاتا ہے؟ روزے کی طرف، سحری کی طرف، افطاری کی طرف، تراویح کی طرف، صدقہ اور خیرات کی طرف۔ رمضان کا نام لینے سے فوراً ان چیزوں کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، اور ہر ایک شخص سمجھتا ہے کہ رمضان ان کاموں کے لیے ہے، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ رمضان انہی کاموں کے لیے ہے۔ لیکن کیا ربیع الاول کا مہینہ جن کاموں کی طرف اس مہینے کے شروع ہونے سے ہمارا ذہن جاتا ہے، کیا واقعی ان کاموں کا مہینہ ہے، یا ربیع الاول میں کرنے کے کچھ اور کام ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ علامہ محمود آلوسی، علامہ محمود شکری آلوسی بغدادی، اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عراق کے، بغداد کے۔
صرف اہل سنت کے ہی نہیں، اہل سنت میں پھر خاص طور پر ہم جو حنفی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو حنفی مذہب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، مشہور مفسر ہیں، ان کی ایک کتاب ہے بلوغ العرب فی معرفت احوال العرب۔ اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں کہ یہ میلاد، یہ جشن میلاد، یہ ہم اہل سنت میں، مسلمانوں میں کہاں سے آیا؟ غور طلب بات ہے، توجہ طلب بات ہے، اور بہت اہم حوالہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید میلاد کا نام و نشان نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تابعین کے دور میں نہیں تھا، ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد کے دور میں نہیں تھا۔ اور 500 سال تک یہ امت اس سے ناشنا رہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تصور کہاں سے آیا، بیج کہاں سے ڈلا، ابتدا کس نے کی؟ تو ہم مسلمانوں نے اس معاملے میں دو فرقوں کی اتباع کی ہے، دو گروہوں کی پیروی کی ہے۔ ہم نے عید میلاد منانے میں نہ صحابہ کی پیروی کی، نہ تابعین کی، نہ خلفائے راشدین کی، نہ ائمہ مجتہدین کی۔ ہم نے پیروی کی ہے تو کس کی ہے؟ ہم نے ایک پیروی تو کی ہے نصرانیوں کی، عیسائیوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، تم ضرور پچھلی قوموں کے طور طریقوں پر چلو گے۔ ایک فرمایا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اگر وہ گوہ، پختو کرتا سمسرہ ہوئی، گوہ کے بل میں اگر وہ گھس چکے ہوں یہود اور نصارہ، تو تم بھی ان کے پیچھے چلتے چلتے گوہ کے بل میں گھس جا پڑو گے، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ تصور ایک تو آیا ہے عیسائیوں سے، ہم ان کے نقش قدم پر چلے جب انہوں نے 25 دسمبر کو کرسمس منانا شروع کی، یعنی عید میلاد المسیح، عید میلاد المسیح، ہم نے اسی کو عید میلاد النبی کر دیا۔ تو ہم نے ایک تو پیروی کی کس، اس حدیث کی روشنی میں کس کی؟ یہود اور نصارہ کی، جن کی پیروی اللہ نے گمراہی قرار دی،
قرآن کی پہلی صورت میں جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ بتا، نہ سکھا، نہ دکھا، نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر جو گمراہ ہوئے۔ یہی ترجمہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر فرمائی کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ضالین گمراہ سے مراد عیسائی ہیں۔ تو ہم عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلے، ہم نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی عید میلاد منانے کی پیروی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد منانی شروع کر دی۔ اگرچہ جس طرح ہمارے ہاں 12 ربیع الاول کو یوم ولادت سمجھا جاتا ہے اور یہ حقیقت میں یوم وفات کے نام سے مشہور ہے، اس مہینے کو 12 وفات کا مہینہ کہتے تھے، اسی طرح 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بولو نہیں، میں قرآن سے دلیل دوں گا کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے، لیکن جس طرح عیسائیوں نے غلطی کی تو ہم نے بھی غلطی کی، جس طرح وہ ضالین اور گمراہ ہوئے ہم بھی گمراہ ہوئے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس قرآن سے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن نہیں ہے اور پوری دنیا عیسائیت منا رہی ہے؟ تو میں آپ کو قرآن سے حوالہ دیتا ہوں۔ قرآن عظیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا موسم بتایا، حال بتایا۔ حضرت مریم کو جب درد ذہ شروع ہوا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہونے لگی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حالات ذکر ہو رہے ہیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اللہ نے فرمایا، تمام آیت کا ترجمہ تو مقصود نہیں ہے، صرف ایک جملہ۔ 25 دسمبر کس موسم میں آتا ہے؟ گرمیوں میں آتا ہے؟ ہاں، سردیوں میں؟ پکی بات ہے، کراچی میں تو سردی اور گرمی کا تو پتہ چلتا ہی نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ دسمبر گرمی میں ہے سردی میں۔ 25 دسمبر پوری دنیا میں سردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی بیت اللحم میں، فلسطین میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، کیا حضرت عیسیٰ کا سردیوں میں پیدا ہونا ممکن ہے؟ اللہ نے حضرت مریم سے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اے مریم، تیرے قریب میں درخت ہے کھجور کا، تیرا بچہ ہو رہا ہے، کمزوری ہوگی، بھوک بھی لگ سکتی ہے، اور ویسے بھی خاتون کو کمزوری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس کمزوری کا علاج بتلایا کہ کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلا، تساقط علیک رطبا جنیا، پکی پکائی تازہ تازہ کھجوریں تیرے پاس، تیرے سامنے قدموں میں گریں گی، مزے لے لے کر فکلی واشربی، ایک ایک کھجور اٹھاتی جا، اللہ کی نعمت کے شکر کے ساتھ کھاتی جا، واشربی وقری عینا،
اللہ نے چشمے کا انتظام بھی کیا ہے، ساتھ ساتھ ٹھنڈا اور صاف شفاف ٹھنڈا ٹھار پانی بھی پیتی جا۔ حضرت مریم نے درخت ہلایا، کھجوریں گری، آپ نے کھجوریں اٹھا کر کھانی شروع کی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، شاید آپ کو علم ہو کہ کھجوروں کا موسم کون سا ہوتا ہے؟ کھجوروں کا موسم کیا سردیوں میں ہوتی ہے؟ کھجوریں پکتی ہیں، سندھ والوں سے جا کر پوچھو، سندھ میں کھجوروں کے باغات ہیں آپ کے قریب میں، ان سے پوچھو اگر آپ کو نہیں معلوم کہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ کون سا ہے۔ وہ سخت سے سخت گرمی جس سے ہم نالا اور تنگ ہوتے ہیں، سندھ کے لوگ اس گرمی کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ گرمی آئے گی، جتنی زیادہ تیز ہوگی اتنا ہی ہمارے آم کے باغ اور ہمارے کھجوروں کے باغ جلدی پک جائیں گے۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سردیوں میں نہیں ہوئی، دسمبر میں نہیں ہوئی ہے تو گرمی کے موسم میں ہوئی ہے۔ لیکن پوری دنیا عیسائیت ٹھوکر کھا گئی اور اس نے سردیوں میں حضرت عیسیٰ کا جشن عید میلاد منانا شروع کیا۔ ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی 12 ربیع الاول کو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن میلاد منانا شروع کیا اور ہم بھی ٹھوکر کھا گئے کہ آپ کی وفات کے دن کو، آپ کی وفات کی تاریخ کو ہم نے عید اور خوشی کا دن بنا لیا۔ یہی انجام ہے یہود اور نصارہ کے پیچھے چلنے کا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، اس سے اگلا قدم سوال یہ ہے، وہ ایک ٹی وی پر ایک نے کہا کہ جناب جمعہ بھی تو عید ہے، حدیث میں آتا ہے الجمعۃ عید للمسلمین، تو حدیث میں آتا ہے نا، تو تم بھی حدیث میں دکھا دو۔ بھائی ہمارا بھی تو یہی مطالبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جمعہ عید ہے، تو بھائی ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہوتا تو جمعہ کو تم بھی عید نہ سمجھتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، میری عقل نے، آپ کی عقل نے تو نہیں کہا کہ جمعہ عید ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تو ہم مانتے ہیں کہ جمعہ عید ہے، حدیث میں ہے تو مانتے ہیں کہ جمعہ عید ہے۔ لیکن اسی طرح میرے پیارے 12 ربیع الاول کی عید کے لیے بھی کوئی حدیث پیش کر دو، یا اپنی عقل پیش کرو گے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ یہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ ہمیں جانا پڑے گا سیرت کی طرف، ہمیں اٹھانا پڑے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس مہینے میں کیا ہے، آپ کی اس مہینے میں کیا مصروفیت ہوتی تھی۔ اور غور سے سننا، یہ عید میلاد، یہ جشن میلاد منانے والوں سے میں کہتا ہوں وہ اس بات کو غور سے سنیں کہ اللہ کے نبی کی اس مہینے میں، اہل مدینہ کی اس مہینے میں، صحابہ کرام کی اس مہینے میں مدینہ کے اندر کیا مصروفیت ہوتی تھی، وہ کیا کرتے تھے۔ پھر پتہ چلے گا۔ ہاں ایک بات بیچ میں رہ گئی، ذہن دوسری طرف چلا گیا، یہ بات ذرا میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی علیہ السلام کی مصروفیت کیا ہے۔ میں علامہ علوسی کی بات کرنے لگا تھا۔ علامہ علوسی نے لکھا بلوغ العرب
فی معرفت احوال العرب میں کہ اس امت میں سب سے پہلے عید میلاد النبی مصر کے شیعوں نے منائی ہے. جب مصر پر فاطمیون کی حکومت تھی تو شیعوں نے 5 عیدیں منانا شروع کی. کتنی عیدیں؟ 5 عیدیں. عید میلاد النبی، عید میلاد فاطمہ، عید میلاد علی، عید میلاد حسن، عید میلاد حسین. لیکن یہ 5 عیدیں آگے نہ چل سکی. آج کے شیعہ وہ بھی یہ 5 عیدیں نہیں مناتے. نہ علی کی میلاد، نہ حسن و حسین کی میلاد کا جشن. ہاں، انہوں نے ایک تیسری عید ضرور ایجاد کی ہے، عید غدیر خم. تو حضرت علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس امت میں عید میلاد النبی کس نے منایا؟ شیعوں نے. یہ تصور آیا عیسائیوں سے، شیعوں میں، پھر شیعوں سے آیا ہم سنیوں. اب ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ قیامت میں اگر اللہ کے نبی ہم سے یہ سوال کر لیں کہ میری سنت اور سیرت میں کمی تھی جو تم روافض کے پیچھے چل پڑے، میری سیرت میں کمی تھی جو تم نصرانیوں اور عیسائیوں کے پیچھے چل پڑے. اب نبی کی سیرت کیا ہے؟ کیا مدینہ میں یہ مہینہ شروع ہوتے ہی مسجد نبوی پر چراغاں کر دیا جاتا؟ مدینہ کی گلیوں میں گھر گھر جھنڈیاں لگا دی جاتی؟ مدینہ کی گلی کوچوں میں جلوس نکالنے شروع ہو جاتے؟ صحابہ کرام جلوس نکالنے لگتے؟ یہ سوال ہے. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کسی اور کام میں لگتے جس کی وجہ سے دشمنان اسلام نے نبی کے اس عمل سے امت کو بیگانہ کرنے کے لیے، نبی کی اس سیرت سے ناآشنا کرنے کے لیے امت کو ان خرافات میں لگا دیا کہ امت نبی کا نقش قدم چھوڑ کر، امت صحابہ کی پیروی چھوڑ کر، امت نبی علیہ السلام کا روڈ میپ اور منہج چھوڑ کر محض خرافات میں لگ جائے، رسم و رواج میں لگ جائے، بدعات میں لگ جائے، اور اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس عمل سے جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ امت وہ نتیجہ حاصل نہ کر سکے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ منہج، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پروگرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سیرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو جائے. اس لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا اور امت کو نبی کے منہج سے ہٹا کر ان خود ساختہ خرافات اور بدعات میں لگا دیا گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ربیع الاول میں نبی نے کیا کیا ہے. ربیع الاول میں نبی نے صحابہ کو کس کام پر لگایا تھا؟ ربیع الاول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی خصوصی مصروفیت رہی ہے؟ آپ سیرت اٹھا لیں، آپ حدیث کی کتابیں اٹھا لیں،
آپ بخاری اور مسلم اٹھا لیں، حدیث کی جو بھی کتاب اٹھانا چاہتے ہیں، سیرت کی جو بھی کتاب اٹھانا چاہتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ کو یہی بات ملے گی کہ اللہ کے نبی نے ربیع الاول کے مہینے میں امت کو اپنی جو سیرت دی ہے وہ جہاد کی صورت میں دی ہے۔ آپ نے پہلا غزوہ لڑا ہے، ربیع الاول کے مہینے کا پہلا غزوہ غزوہ بوات ہے۔ آپ نے اس غزوے میں خود نکل کر کفار سے مقابلے کے لیے ہتھیار اٹھائے، دشمنان دین سے مقابلے کے لیے آپ نکلے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا دوسرا غزوہ غزوہ صفوان ہے، جسے بدر الصغریٰ کہا جاتا ہے۔ بدر کا پہلا معرکہ ربیع الاول کے مہینے میں لڑا گیا، جسے غزوہ صفوان بھی کہا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا غزوہ جو اس مہینے میں آپ نے لڑا، اس مہینے میں آپ بنفس نفیس ہتھیار لے کر، زرہ پہن کر، تلوار اٹھا کر اللہ کے دین کے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہوئے ہیں۔ غزوہ بنو النضیر ہے، جس کے لیے قرآن کی ایک پوری لمبی سورت اتری ہے، سورۃ الحشر۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ غزوہ بنو النضیر یہود کے ساتھ ہوا، اور آپ نے ان یہودیوں کو جلا وطن کیا، آپ نے انہیں اپنے علاقے سے باہر بھگایا، انہیں ذلیل کیا، انہیں خار کیا۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین۔ قرآن کہتا ہے یہود ذلیل ہوئے، یہود نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے گھر ڈھائے، اور مسلمانوں نے ان کی بستیوں کو تاراج کیا، ان کی آبادیوں کو تباہ کیا۔ یہ غزوہ بنو نذیر ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ تبھی تو یہود نے کوشش کی کہ مسلمان خود ساختہ عید منانی شروع کر دیں۔ نبی کی پیروی میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو چھوڑ کر ایک خود ساختہ نئی عید منانی شروع کر دیں۔ چنانچہ یہودیوں کا ایک ربی، ایک پادری حضرت عمر کے پاس آیا، اور اس نے حضرت عمر کو ان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ مسلمان نبی کا طریقہ چھوڑ کر اپنی طرف سے جشن منانے لگ جائیں، جشن میں لگ جائیں، تاکہ ہم نبی کے دین کو بگاڑ سکیں۔ تو کہا اے عمر، تمہارے قرآن میں ایسی کتاب ہے کہ اگر یہ ہمارے تورات میں ہوتی لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، ہم اس آیت کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے، ہم اس دن جشن مناتے، ہم عید مناتے۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین مکمل کرنے کا اعلان قرآن میں کیا ہے، تو یہ تم لوگ سیدھے سادے لوگ ہو، عید نہیں مناتے، ہماری تورات میں یہ آیت ہوتی ہم اس دن جشن مناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ آیت واقعی دو عیدوں کے دن نازل ہوئی، لیکن ہم مسلمانوں کا کام اتباع ہے، ایجاد نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے عیدیں نہیں بنایا کرتے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول جب کہتا ہے تب ہم عیدیں مناتے ہیں۔
ورنہ یہ تو عرفہ کے دن اتری اور جمعہ کے دن اتری، 2 عیدیں تھی، لیکن اس کے باوجود ہم جشن اس لیے نہیں مناتے کہ ہم متبع ہیں، مبتدع نہیں ہیں۔ یہ تصور انہوں نے دینے کی کوشش کی۔ یہ مسلمانوں میں، اور اس طرح کرتے تھے، شرکی عقائد مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے وہ ان کے ذہنوں میں اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے وسوسے ڈالا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن عظیم نے ان کی کئی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے۔ لا تقولوا راعنا، راعنا کے ذریعے وہ مسلمانوں میں ان کا عقیدہ توحید بگاڑنا چاہتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور عزت پر دھبا لگانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام کیا۔ یہ ان کی پرانی سازش ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں غزوہ بنو نذیر، اللہ کی مغضوب قوم، اسلام کی دشمن قوم کے خلاف اللہ کے نبی نے لڑا۔ کتنے غزوے ہوئے، کتنے ہوئے؟ اللہ کے نبی نے ربیع الاول کے مہینے میں غزوہ بنو غطفان کی جنگ لڑی ہے۔ آپ نے بنو غطفان کے کافروں سے لڑنے کے لیے مدینہ سے باہر نکل کر میدان جہاد سجایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ربیع الاول کے مہینے میں غزوہ دومۃ الجندل لڑی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مہینے میں غزوہ بنی انمار لڑا ہے۔ کتنے غزوے ہوئے، کتنے غزوے ہوئے؟ غزوہ بنی انمار، غزوہ بنی غطفان، غزوہ دومۃ الجندل، غزوہ بوار، غزوہ صفوان اور غزوہ بنی نذیر۔ یہ 6 جنگیں آپ نے اس مہینے میں خود لڑی ہیں۔ یہ آپ کی سیرت ہے۔ 6 جنگیں لڑی ہیں، میدان جہاد سجائے ہیں، جھنڈیاں نہیں لگائی، جلوس نہیں نکالے، اور پھر صحابہ کرام کو بھی یہی منہج دیا۔ چنانچہ ربیع الاول کے مہینے میں اگر کسی جنگ میں آپ نہیں گئے تو آپ نے اپنے صحابہ کو بھیجا۔ چنانچہ جس جنگ میں اللہ کے نبی خود تشریف نہیں لے کے گئے، صحابہ گئے ہیں، انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سریہ۔ سریہ کا مطلب وہ جہاد ہے جس میں صحابہ گئے ہوں، اللہ کے نبی کے حکم سے گئے ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ کے نبی صحابہ کرام کو لڑائیوں کے لیے بھیجتے ہیں، جہاد کے لیے بھیجتے ہیں، جنگوں کے لیے بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے محمد ابن مسلمہ کا سریہ بھیجا، اللہ کے نبی نے سریہ خبط بھیجا، اللہ کے نبی نے اسی ربیع الاول میں کعب ابن عمیر کا سریہ بھیجا، اللہ کے نبی نے اسی مہینے میں شجاع ابن وہب کا سریہ بھیجا، اللہ کے نبی نے اسی ربیع الاول میں حضرت عکاشہ اسدی کا سریہ بھیجا، اللہ کے نبی نے اسی مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں جہاد کے لیے اور کفار سے جنگ کے لیے، دعوت کھانے کے لیے نہیں، حلوہ کھانے کے لیے نہیں، منت سماجت کے لیے نہیں، جنگ کے لیے جہاد کے لیے ربیع الاول کے مہینے میں حضرات صحابہ کرام کو بھیجا۔ یہ سرایا ربیع الاول کے مہینے میں گئے ہیں، یا تو پیغمبر ربیع الاول کے مہینے میں خود تشریف لے جاتے کفار سے جنگ کرنے کے لیے، اور یا صحابہ کرام کو بھیجتے۔ صحابہ کرام
یہ سرایا یہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں گئے. آج ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے، گزر جاتا ہے، پیغمبر کی یہ سیرت ہمیں کیوں یاد نہیں آتی؟ پیغمبر کی یہ مصروفیت کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ پیغمبر کی یہ سنت کیوں نہیں تازہ کی جاتی؟ اس لیے کہ اس سے اسلام کو غلبہ ملتا ہے، اس سے شیطان اور شیطانی قوتوں کو شکست ملتی ہے. تو شیطان نے اپنے چیلے مقرر کر دیے، اپنے چیلے لگا دیے کہ وہ مسلمانوں کو ان خرافات میں لگا دے. ان کے ہاتھ میں تیر کے بجائے، اسلحہ کے بجائے جھنڈیاں دے دیں. ان کے ہاتھ میں اسلحہ کے بجائے سبز سبز جھنڈیاں، قمقمے اور بریانی کے پلاؤ کے تھیلے پکڑا دیں. اور وہ بھی کس طرح؟ شرم کی بات ہے. نیچے نوجوان ڈانس کر رہے ہیں، اوپر سے لڑکیاں گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر جلوس کے مجاہدین پر بریانیوں کے پیکٹ پھینک رہی ہوتی ہیں. اور یہ ان لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر اور تیزی سے ناچنے لگتے ہیں. عشق مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے. یہ عشق مصطفیٰ ہے یا عشق نساء ہے؟ لڑکیوں کا عشق ہے. شرم نہیں آتی اسے نبی کے نام سے منسوب کر دیتے ہو؟ اللہ اللہ، کیا کریں؟ ہماری امت میں وہ مائیں بھی نہیں رہی جو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر لیں جو کسی زمانے میں ہمارے اسلاف کی مائیں کیا کرتی تھی. آج ہماری ماؤں کو موبائل سے فرصت نہیں، آج ہماری ماؤں کو ٹی وی سے فرصت نہیں، آج ہماری ماؤں کو ڈراموں سے فرصت نہیں، آج ہماری ماؤں کو شاپنگوں سے فرصت نہیں، بازاروں سے فرصت نہیں، طرح طرح کی ڈشیں پکانے سے فرصت نہیں. آج ہماری ماؤں کو اڑوس پڑوس کی خواتین کی غیبت کرنے سے فرصت نہیں، رشتہ داروں کو آپس میں لڑانے سے فرصت نہیں. آج ہماری ماؤں کو افسوس، وہ سیرت یاد نہ رہی جب خلافت عثمانیہ کے سروں کے تاج اور جس کے لیے اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی، اور خلافت عثمانیہ کا کہ ماتھے کا جومر بنے ہوئے، آج وہ ماں کہاں سے لاؤں جسے خدیجہ کہا جاتا تھا؟ وہ خدیجہ، وہ ماں جس کی گود میں ایک معصوم بچہ ہے، ایک ننھا منا، ابھی اس کے لوری سننے کے دن ہیں، ابھی اس کے دودھ کے دانت بھی نہیں گرے. وہ ماں، وہ خدیجہ نامی ماں، اس بچے کو، اس معصوم شیرخوار کو روزانہ گھر کی دیوار پر صبح نماز پڑھوانے کے بعد، نماز فجر اس معصوم شیرخوار کو پڑھوانے کے بعد اسے گود میں اٹھاتی. سلام ہے اس خدیجہ کو جس نے ایسا بچہ جنا اور اس کی تربیت کی. کاش آج ہماری مائیں بھی یہ سن لے اور وہ اس کی سیرت کو اپنا لے. وہ اس معصوم بچے کو دیوار پر اٹھا کر اسے اشارہ کرتی ہے، اشارے سے سمجھاتی ہے، بیٹا وہ سامنے شہر نظر آ رہا ہے،
وہ شہر کا قلعہ نظر آ رہا ہے، میرے معصوم بچے، میرے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے بچے یاد رکھنا، غور سے دیکھنا، پہچان لینا یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا قلعہ ہے۔ یاد رکھ آج تو ننھا منا ہے، آج میری گود میں تو بیٹھا ہوا ہے، لیکن ایک دن تجھے بڑا ہونا ہے اور اس شہر کو اور اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ ہر روز نماز فجر کے بعد وہ خدیجہ اس معصوم کلی کو گود میں اٹھا کر اسے یہ لوری دیتی تھی، اسے یہ سبق سناتی تھی، اس کے ذہن میں روز یہ بات بٹھاتی تھی، میرے معصوم، میرے دل کے ٹکڑے، ایک دن تو جوان ہوگا، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، میری وصیت یاد کرنا، اس شہر کو تجھے فتح کرنا ہے، اس قلعے کو تجھے فتح کرنا ہے۔ وہ معصوم کچھ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ میری ماں کیا کہہ رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، بڑا ہوتا گیا، بات سمجھنے لگا۔ ایک دن ماں جب حسب معمول روزانہ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھاتی تھی، دماغ کی جڑوں میں راسخ کرتی تھی، ایک دن اس نے پلٹ کر سوال کیا، امی جان یہ روز آپ مجھے ایک ہی بات کہتی ہیں کہ بیٹا بڑا ہو کر تمہیں یہ شہر فتح کرنا ہے، یہ قلعہ فتح کرنا ہے۔ امی جان ذرا یہ تو بتا، میرے ننھے ننھے ہاتھ، میں چھوٹا سا بچہ، میرا کمزور اور ناتواں جسم، اتنا بڑا شہر، اتنا عظیم الشان قلعہ جس پر 24 گھنٹے فوج پہرے دیتی ہو، مسلح پہرے دار کھڑے ہو، اور یہ شہر بھی عام شہر نہیں ہے، یہ شہر عام شہر نہیں ہے، یہ شہر کون سا ہے؟ وقت کی سپر پاور کا دارالحکومت ہے، وقت کی عظیم سپر پاور بیزنطینی سلطنت کا دارالحکومت، روم کا دارالحکومت، عیسائیوں کا پائے تخت، اتنا عظیم الشان شہر، اتنا عظیم الشان قلعہ جس کی حفاظت کے لیے لاکھوں کا فوج موجود ہے۔ امی جان آپ کا یہ چھوٹا سا ننھا منا بچہ کس طرح شہر کو فتح کرے گا؟ تو ماں نے جواب دیا، بیٹا بالقرآن وبالسلطان وبالسلاح، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس سبق کو بھولنا نہیں، وقت آئے گا تیرے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وقت آئے گا، لیکن میرا سبق نہ بھولنا۔ دن پہ دن گزرتے گئے، ہر روز صبح نماز کے لیے اس بچے کو اٹھاتی، نماز کے بعد اسے دیوار پر کھڑا کر دیتی، دیوار سے اس کو دکھاتی کہ میرے بیٹے کل بھی میں نے یہ سبق بتایا تھا، اس سے پہلے بھی برسوں سے دہرا رہی ہوں، اس شہر کو تم نے فتح کرنا ہے، اس قلعے کو تم نے فتح کرنا ہے، اور وقت کی سپر پاور کی ناک کو خاک میں رگڑنا ہے۔ وہ روز یہ سبق سنتا، سن سن کے دماغ میں بیٹھ گیا، اتنا بیٹھا کہ جیسے ہی جوانی منہ سے بھیگنے لگی، مس سے بھیگنے لگی، جوانی جوش مارنے لگی، ابھی بچہ تھا، ہمارے ہاں تو اسے بچے ہی کہتے ہیں، 22 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس شیر کے بچے نے اپنی ماں کا کہا سچ کر دکھایا، اور صرف 22 سال کی عمر میں اس چھوٹے سے نوجوان معصوم بچے نے وقت کی سپر پاور کو، روم کو
بیزنطینی امپائر کو، سلطنت کو شکست دے کر قسطنطنیہ کو فتح کر لیا. اور آج بھی تاریخ اسے یاد رکھتی ہے. خلافت عثمانیہ کے شیر سلطان محمد فاتح کے نام سے، اور جس کے لیے اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی، لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطُنْطُنِيَّةَ، فرمایا ایک وقت آئے گا میرے امتیوں، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے. فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَاكَ الْجَيْشُ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جوان کا بچہ، جو شیخ کا بچہ، جو نوجوان جو امیر بن کر، مجاہدین کا قائد بن کر روم کے اس دارالحکومت کو فتح کرے گا، اس سے بہتر امیر کوئی نہیں ہوگا، اس سے بہتر مجاہدین کوئی نہیں ہوں گے. اس وقت وہ اپنے دور کے بہترین مجاہد ہوں گے. یہ کیا تھا؟ یہ خدیجہ کا سبق تھا، اس ماں کی لوری تھی. آج ہماری مائیں اپنی اولاد کو ایمان کی لوری، غیرت کی لوری، شجاعت کی لوری، جہاد کی لوری دینا بھول چکی ہیں. اسی لیے آج ہم میں اداکار پیدا ہوتے ہیں، آج ہم میں اداکار پیدا ہوتے ہیں، ڈانسر پیدا ہوتے ہیں، میراثی پیدا ہوتے ہیں. آج ہم میں طرح طرح کے نسخے پیدا ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے ایک حکمران نے کہا تھا، جو فوج کا جرنیل تھا، چیف آف آرمی اسٹاف تھا، اس نے کہا اگر ہندوستان نے سیاچن پر قبضہ کر لیا تو کیا ہوا؟ وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی. کیا ہوا؟ گھاس بھی نہیں اگتی. آج ہندوستان کا مسلمان خدیجہ کے بیٹوں کی راہ دیکھ رہا ہے. آج کشمیر میں اور پورے ہند میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، محمود غزنوی، احمد شاہ ابدالی، شہاب الدین غوری، ظہیر الدین بابر اور اس جیسے نوجوانوں کی راہ ہندوستان کی مسلمان ماں تک رہی ہے. کہ ہے ایسا کوئی نوجوان کہ وہ آئے مجھے ہندوؤں کے ظلم سے بچائے؟ لیکن افسوس میرا مسلمان تو عشق رسول کے مظاہروں میں مصروف ہے، جلوسوں میں مصروف ہے، جھنڈیاں لگانے میں مصروف ہے، اور عجیب عجیب دلائل. پھر کہتے ہیں کہ جناب منع کہاں ہے؟ منع کہاں؟ جائز تھا. تو کل کلا اگر کوئی کہے کہ اذان سے پہلے سورہ تکاثر پڑھنا شروع کر اور پوچھے کہ بھئی کس نے کہا، کہ مانا کہاں؟ صبح کی نماز 2 فرض کے بجائے 4 فرض پڑھنا شروع کر دے، اور پھر سوال پر کہے کہ جی منع کہاں ہے؟ جب منع نہیں ہے تو پھر جائز ہے. ایسے ایسے اسکالر آج دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر ٹی ویوں پر، ٹی وی چینلوں پر اور سوشل میڈیا پر امت کو اس طرح گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں. خدا را امت جاگ جائے، اللہ کے نبی کے منہج پر آ جائے. اللہ کے نبی نے اس مہینے میں خود بھی جہاد کیا ہے، صحابہ کو بھی جہاد پر بھیجا ہے. صحابہ کرام نے اس مہینے میں غزوات بھی کیے ہیں اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ، اور خود مہمات بھی کی ہیں. اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ربیع الاول کا یہ پیغام، یہ منہج جو اللہ کے نبی نے میراث میں چھوڑا ہے، ہم واپس اس منہج کی طرف آئیں. دیکھو افغانستان کے مسلمانوں نے نبی کے اس منہج کو اپنایا. ان نے ربیع الاول میں جلوس نہیں نکالے، ان نے جھنڈیاں نہیں لگائی، انہوں نے قمقمے نہیں لگائے، ان نے گھر اور مسجدیں نہیں سجائی، انہوں نے
خون سے اپنے خون سے زمین کو رنگین کیا، انہوں نے اپنی گردنیں کٹائی، انہوں نے اپنے جسموں کے ٹکڑے کروائے، تب جا کے آج اللہ نے ان کو پوری دنیا میں ایسی عزت دی ہے کہ جو قریب ترین صدیوں میں کسی قوم کو نصیب نہیں ہوئی، کسی قوم کو۔ اگر افغانستان کے مسلمان، طالبان، امارت کے نوجوان وہ بھی جلوس نکالنا شروع کر دیتے، وہ بھی جھنڈیاں لگانا شروع کر دیتے، کیا امریکہ بھاگ جاتا؟ وہ تو اور کینے گار جاتا، وہ تو اور میخیں ٹھوک لیتا۔ یہ امت کے لیے سبق ہے کہ نبی سے محبت کرنی ہے تو نبی نے ربیع الاول میں جو کچھ کیا ہے آ کے تم بھی وہی کرنے لگ جاؤ۔ نبی نے ربیع الاول میں صحابہ کو جو منہج دیا، جو راستہ دیا، تم بھی اس راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ اللہ تعالی مجھے بھی نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی، اور ان خرافات سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔